بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور پسند آئے تو تمام دوستوں گروپ میں لازمی شیئر کریں۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کا ولی بننے کے لیے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ مسجد، مدرسہ، خانقاہ یا عبادت گاہوں میں گزارنا پڑتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرنے والا ہو، دیانت دار ہو اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہوں تو وہ اپنے ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں رہتے ہوئے اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ عبادت گزار تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کے ولی تھے، اور ساتھ ہی وہ تجارت بھی کرتے تھے۔ ان کی ایک دکان تھی جس میں چند خادم کام کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دن دکان سے نکلتے وقت اپنے تمام خادموں کو ہر سامان کے بارے میں طے شدہ قیمت بتائی اور فرمایا کہ یہ سامان اتنی قیمت میں بیچنا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں بیچنا ہے۔ کچھ لبادوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لبادہ 2 دینار کا ہے، یہ لبادہ 3 دینار کا ہے، 2 والے کو 3 میں نہیں بیچنا، 3 والے کو 4 درہم میں نہیں بیچنا۔ اور کچھ دیر بعد آپ راستے میں جا رہے تھے، ایک دیہاتی شخص آپ کو نظر آیا، اس کے جسم پر ایک لبادہ تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ لبادہ کہاں سے خریدا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے فلاں دکان سے خریدا ہے۔ آپ نے پوچھا کتنے میں خریدا؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ 3 دینار میں خریدا۔ اب حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ فوراً پہچان گئے کہ یہ وہی لبادہ ہیں جس کی قیمت 2 دینار طے کی گئی تھی۔ غالباً خادم نے غلطی سے یا پھر زیادہ نفع لینے کی خواہش میں 1 دینار زیادہ لے لیا تھا۔ آپ نے دیہاتی سے فرمایا کہ بھائی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ لبادہ 2 دینار کا تھا۔ دیہاتی نے حیران ہو کر کہا کہ میں تو اس قیمت پر راضی ہوں اور خوشی سے خرید کر لایا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا کہ تم راضی ہو تو کیا ہوا، میرا ضمیر اور میرا رب راضی نہیں ہے۔ جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ تمہارے لیے کیسے پسند کر لوں؟ پھر آپ اس شخص کو واپس اپنی دکان پر لے کر آئے اور اسے 3 آپشن دیے۔ پہلا یہ کہ لبادہ واپس کر دو اور اپنے پورے 3 دینار واپس لے لو۔ دوسرا یہ کہ لبادہ اپنے پاس رکھو اور 1 دینار جو آپ سے زیادہ لیا گیا ہے وہ واپس لے لو۔ تیسرا یہ کہ اس کے بدلے 3 دینار کی قیمت والا لبادہ آپ خرید لیجئے۔ دیہاتی اس غیر معمولی دیانتداری سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے 1 دینار واپس لے لیا۔ جب وہ دکان سے باہر نکلا تو لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ بزرگ کون ہیں جو صرف 1 دینار کے لیے اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ بغداد کے مشہور بزرگ، عبادت گزار اور اللہ والے حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ سن کر دیہاتی حیرت سے بول اٹھا کہ سبحان اللہ، یہ وہی شخصیت ہیں جن کے تقوی اور نیکی کی برکت سے جب ہمارے علاقوں میں قحط پڑتا ہے تو ہم ان کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس واقعے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب صرف عبادات کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ معاملات کی پاکیزگی بھی ہونی چاہیے، تجارت میں دیانتداری بھی ہونی چاہیے، بندوں کے حقوق کی صحیح ادائیگی بھی ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہر وقت شامل حال ہونا چاہیے۔ ہر وقت بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ آج اگر تاجر جھوٹ، دھوکے اور ناجائز منافع سے بچ جائے، خرید و فروخت لین دین میں انصاف کا معاملہ کرنے لگے اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے تو یقیناً بازار بھی نیکی اور ولایت کے مراکز بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی، امانت داری اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔